باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینشین پر تشریف فرما قائدین مجلس، امیدواران مجلس اتحاد المسلمین بلدی انتخاب کنچن باغ و چندرائن گٹا، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت امام پردہ نشین ماں اور بہنوں، حضرات، بلدی انتخابات کا اعلان ہو چکا، انتخابی سرگرمیاں کا آغاز بھی ہو چکا اور کئی امیدوار انتخابی میدان میں ہیں اور 1 دسمبر کو عوام اپنے حق رائے دہی کے ذریعے اپنے پسند کے امیدوار کو منتخب کریں گے اور اپنا ووٹ ان کے حق میں استعمال کریں گے۔ انتخابات ہندوستان کی آزادی سے لے کر آج تک بے شمار ہوئے، بہت سارے ہوئے اور کئی امیدوار میدان میں اترے اپنی قسمت کو آزمانے کے لیے، تو کئی امیدوار منتخب بھی ہوئے اور انتخابات سے قبل سیاسی جماعتیں اپنے منشور کی اجرائی کے ذریعے عوام سے وعدے کرتے ہیں اور بہت مرتبہ تو ایسے ہوا کہ انتخابات سے پہلے وعدے تو بہت کیے جاتے ہیں لیکن انتخابات کے بعد وعدے وفا نہیں ہوتے، وعدے یاد بھی نہیں رہتے اور وہ مینیفیسٹوز، وہ اعلانات، وہ تیقنات دھول میں کسی کونے میں پڑے ہوئے رہتے ہیں 5 برس ختم ہونے تک۔ مجلس اتحاد المسلمین نے کبھی کوئی منشور جاری نہیں کیا، مجلس اتحاد المسلمین نے کوئی وعدہ نہیں کیا، مجلس اتحاد المسلمین نے کبھی کوئی مینیفیسٹو جاری نہیں کیا۔ مجلس اتحاد المسلمین آج سے 62 سال قبل پہلے جب اس کا احیا ہوا تو اس وقت جو اعلان کیا تھا کہ مرکز سیاسی پر جمع کرنے کا، اس پر آج بھی عمل کرتی آ رہی ہے۔ اتحاد کا جو پیغام دیا، اس پیغام کو حیدرآباد سے میں محدود نہیں رکھا بلکہ اس اتحاد کے پیغام کو شہر حیدرآباد کی گلیوں سے ریاست آندھرا پردیش کے مختلف اضلاع میں اور پھر تلنگانہ کے بننے کے بعد تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں اس اتحاد کے پیغام کو اور مرکز سیاسی کے پیغام کو پہنچانے میں کامیاب ہوئی۔ تو پھر مجلس اتحاد المسلمین نے 62 برس پہلے مرکز سیاسی و اتحاد کے نعرے کے ساتھ ساتھ یہ بھی نعرہ دیا کہ اقلیتوں کی اور بالخصوص مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کریں گے۔ تو 62 سال پہلے جو تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے جو منصوبہ بنایا اور تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے دارالسلام کو جب حاصل کیا تو سب سے پہلا اگر کچھ کام کیا تھا تو ایک اسکول کا سنگ بنیاد رکھ کر ایک اسکول کا آغاز دارالسلام میں کیا تھا اور اس کے بعد ITI انسٹیٹیوٹ کو قائم کیا
اویسی انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جس کی عمارت آج بھی دارالسلام میں موجود ہے، تو اپنے تعلیمی اس مشن کو نہ صرف جاری رکھا بلکہ یہ اعلانات 62 سال پہلے مرحوم صدر فخر ملت علیہ الرحمہ نے جو دیے تھے، ان اعلانات اور ان وعدوں کو پورا کرنے کے لیے آج بھی 62 سال کا عرصہ گزر چکا، لیکن مجلس اسی راستے پر چل رہی ہے۔ تعلیمی اداروں کا جال، میڈیکل و انجینئرنگ کالج، ایم بی اے و ایم سی اے کالج، بی ایس سی نرسنگ کالج، آرکیٹیکچرل کالج، بزنس مینجمنٹ کالج، ہاسپٹل مینجمنٹ کالج، فارمیسی کالج، فارما ڈی کالج، بی فارما کا کالج، پھر اس کے بعد فزیوتھیراپی کا کالج، یہ تعلیمی میدان کی یہ سرگرمیاں اور یہ ساری تعلیمی سرگرمیاں سالار ملت علیہ الرحمہ کے زندگی میں ہوئیں، اور آج بھی نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے کونے کونے میں مجلس اتحاد المسلمین کے چلائے جانے والے تعلیمی اداروں سے فارغ ہونے والے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ایم بی ایز ہیں، ایم سی ایز ہیں، فارماسسٹ ہیں، آرکیٹیکچرز ہیں، فزیوتھیراپسٹ ہیں، نرسز ہیں، جو ساری دنیا میں آج برسر روزگار ہیں اور فخر سے کہتے ہیں کہ میں دکن کالج آف میڈیکل سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہوں، یا دکن کالج آف انجینئرنگ و ٹیکنالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں، یا پھر دکن کالج آف مینجمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں، یا پھر دکن کالج آف فارمیسی کا اسٹوڈنٹ ہوں، یا پھر دکن کالج آف آرکیٹیکچر کا اسٹوڈنٹ ہوں، یا دکن کالج آف فزیوتھیراپی کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو یا پھر دکن کالج آف نرسنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ آپ غور کریے، یہیں پر ہمارا سفر ختم نہیں ہوا۔ فخر ملت علیہ الرحمہ نے ایک اور نعرہ بھی دیا تھا اور کہا تھا کہ صحت کے میدان میں ہمارے دواخانے ہوں گے، اور 62 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی آج بھی صحت کے میدان میں مجلس اتحاد المسلمین کی غیر معمولی سرگرمیاں اور غیر معمولی کامیابیوں کو دنیا دیکھ رہی ہے، شہر حیدرآباد دیکھ رہا ہے۔ اویسی ہاسپٹل کی وہ شان، وہ شوکت، وہ عمارت، وہ وسیع تر میدان اور اس میں اور اضافہ ہوتے ہوئے عمارتوں کو دنیا دیکھ رہی ہے۔ اسرا ہاسپٹل جو آج سے 8-10 سال پہلے قریب 10-20 ہزار اسکوائر فٹ پر تھا، آج وہ اسرا ہاسپٹل 4.5 لاکھ اسکوائر فٹ کے رقبے پر تعمیر ہو کر ایک بلند عمارت کھڑی ہے، جہاں پہ ہزاروں بیماروں کا علاج ہوتا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے احیا کے وقت فخر ملت علیہ الرحمہ نے یہ بھی کہا تھا کہ اقلیتوں کی اور بالخصوص مسلمانوں کی معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ تو مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی سیاسی جدوجہد کے ذریعے کام کیا، مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کا قیام عمل میں لایا، اور اس فائنانس کارپوریشن کے قیام کے بعد ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کی امداد ہوئی، کاروبار میں، سکل ڈیولپمنٹ میں، کئی چیزوں میں مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کی وجہ سے کام ہوا، اور ہماری سیاسی طاقت کا نتیجہ تھا کہ وقت کے حکمران چاہے کوئی بھی ہو، تاریخ اور مورخ کا قلم آزاد ہوگا تو وہ ضرور لکھے گا کہ ہندوستان میں کسی سیاسی جماعت نے اتنا غیر معمولی کام نہیں کیا جو کام مجلس اتحاد المسلمین نے ایوان اسمبلی میں اپنے مدلل بحث و مباحث اور حکومتوں کو مجبور کیا ان کے مسائل کو نہ صرف سننے پر بلکہ عمل کرنے پر۔ حکومت سے ہم نے یہ کام کروایا تو ہم نے اپنے طور سے دارالسلام کوآپریٹو بینک کا قیام عمل میں لایا، جس کے ذریعے ہزاروں نہیں لاکھوں غریب مستحقین
مسلمان اور غیر مسلم بھی دارالسلام بینک سے استفادہ اٹھاتے ہیں. کوئی گھر کا قرض لیتا ہے، کوئی کاروبار کا قرض لیتا ہے، کوئی تعلیم کا قرض لیتا ہے، کوئی بچی کی شادی کے لیے قرض لیتا ہے. اور پھر اس حقیقت سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آج سے 10-15 برس میں کتنے بینک ڈوبے، کتنی بڑی بڑی بینکیں ڈوبی. آسن زوبی، سعید بھائی الفلاح، واسوی بینک اور کئی بینک آج بھی اخبار میں دیکھتے ہیں ہم. چار مینار بینک، کئی انسٹیٹیوشنز جو بینکنگ کے سیکٹر میں ہیں وہ ڈوب گئے اور لوگوں کا پیسہ ڈوبا. لیکن مجلس اتحاد المسلمین کے زیر نگرانی چلنے والے دارالسلام کوآپریٹو بینک ڈوبا نہیں، بلکہ اس کی شاخیں بڑھتے گئیں، پھیلتے گئیں. اور دارالسلام بینک جو صرف دارالسلام میں تھا، اس کی شاخیں آج اویسی ہاسپٹل میں ہے، اس کی شاخ آج اسرا ہاسپٹل میں ہے، اس کی شاخ ملک پیٹ میں ہے، اس کی شاخ ٹولی چوکی میں ہے، اس کی شاخ صنعت نگر میں ہے، اس کی شاخ پتھر گٹی میں ہے، اس کی شاخ حسینی علم میں ہے. اب ہماری کوشش ہے کہ دارالسلام کوآپریٹو بینک کو اور اس کے شاخ کو ہم ریاست تلنگانہ میں اور دوسرے مقامات پہ ہو سکا تو نظام آباد لے جائیں، اور اگر اس کے بعد اگر ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ مہاراشٹرا کے بھی اضلاع میں بھی دارالسلام کوآپریٹو بینک کے شاخوں کا قیام عمل میں لائیں. آپ کو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے کام کیا اور 62 سال پہلے اپنے احیاء کے وقت جو وعدے کیے تھے، آج بھی ان وعدوں پر، ان مقاصد کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے اور اس راستے سے نہیں ہٹی جس راستے پر فخر ملت علیہ رحمٰن نے ہم کو چلنے کی نصیحت و تاکید کی تھی. اس راہ سے ہم نہیں ہٹے جس راہ پہ سالار محترم علیہ رحمٰن نے ہم کو تاکید کی تھی کہ اس راستے سے چلنا اور اسی راستے پر کام کرتے رہنا. اور آج بھی مجلس اتحاد المسلمین فخر ملت علیہ رحمٰن کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہی ہے تو سالار ملت علیہ رحمٰن کے بتائے ہوئے سمت میں آگے بڑھ رہی ہے. مجلس اتحاد المسلمین انتخابی میدان میں اپنے احیاء کے 4 برس کے بعد آغاز کیا تو پہلے بلدی انتخابات کو لڑ کر کیا. سالار محترم نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا تو بلدی انتخابات لڑ کر بلدیاں میں داخل ہو کر کیا. بلدیہ کے الیکشن کی اہمیت ہوتی ہے اور آج بھی یہ الیکشن اہمیت کے الیکشن ہیں. اور مجلس اتحاد المسلمین اگر یہ انتخاب لڑ رہی ہے تو کسی پر تنقید کر کر یہ انتخاب کو نہیں جیتے گی. مجلس اتحاد المسلمین کسی کو برا بھلا کہے کہ یہ انتخاب نہیں لڑ رہی ہے نہ جیتے گی. مجلس اتحاد المسلمین کسی کی کردار کشی کر کر یہ الیکشن کو نہیں لڑے گی نہ جیتے گی. مجلس اتحاد المسلمین کسی پر بہتان لگا کر یا الزام تراشی کر کر یہ انتخاب نہیں لڑے گی نہ جیتے گی. مجلس اتحاد المسلمین اگر یہ الیکشن لڑے گی تو اپنے کام کے بنیاد پہ لڑے گی اور آنے والے کل میں کیا کام کرے گی یہ بتا کر لڑے گی. مجلس اتحاد المسلمین پر تہمت لگانے والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا دیا؟ کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں دیا. اگر دیا تو صرف جھوٹے پروپیگنڈے، جھوٹے الزامات، تہمت، کردار کشی اور جو منہ کو آیا بولتے رہے. بولنے والے بولتے رہے لیکن ہمارا قلب اتنا وسیع ہے کہ ہم نے بولنے والوں کو بھی معاف کیا، آنے والوں کو بھی گلے لگایا، کیونکہ ہم اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں، ہم اپنی شخصیت کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں. ہماری لڑائی
ہماری محنت، ہماری جدوجہد اللہ کی رضا کے لیے ہے اور اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کے لیے ہے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ دنیا اس کو سمجھے یا نہ سمجھے، دنیا ہمارے خدمات کا اجر دے یا نہ دے، ہم دنیا کے لیے نہیں، اپنی آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے حبیب کے امتیوں کی خدمت کے لیے کام کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور روز قیامت تک جب تک مجلس اتحاد المسلمین قائم رہے گی اسی طریقے سے کام کرتے رہے گی اور اس عمل سے کبھی دور نہیں ہٹے گی، نہ اس عمل کو فراموش کر دے گی۔ دنیا میں کئی لوگ آئے اور چلے گئے۔ لوگ جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی اچھائیوں کو گن کر اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اس کے اچھے باتوں کو یاد کرتے ہیں، اس کے اچھے کام کو یاد کرتے ہیں، روتے ہیں اس کے رخصت ہونے پر، تھوڑے دن تک روتے ہیں، تھوڑے دن تک یاد بھی کرتے ہیں، کوئی اگر بہت اچھا رہا تو کچھ برس تک یاد کرتے ہیں۔ لیکن دنیا کی بھاگ و دوڑ ایسی ہے، ہر انسان کو اپنی روزی کے لیے، روٹی کے لیے بھاگنا ہے، اپنے گھر کی فکر کرنا ہے، اپنے بیوی بچوں کی پرواہ کرنی ہے، اپنے ضرورتوں کی تکمیل کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ تو کیا کرے انسان؟ ایک وقت کے بعد اس اچھے انسان کو ہم بھلا دیتے ہیں۔ لیکن وہ انسان جو اچھے عمل کے ساتھ، اچھی باتوں کے ساتھ، اچھے کام کے ساتھ اگر کوئی بڑا کام، بڑی عمارت بنا کر چلا جاتا ہے تو دنیا سے تو وہ رخصت ہو جاتا ہے، لیکن اس کا کام اس کے نام کو اس کے مرنے کے بعد بھی زندہ رکھتا ہے۔ اور یہی ہے فخر ملت علیہ رحمہ، آج اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن احیاء مجلس کا جو کام انہوں نے کیا، جب تک مجلس قائم و دائم رہے گی اور روز قیامت تک مجلس رہے گی، مجھے یقین ہے تو اس دن تک دنیا فخر ملت علیہ رحمہ کو کبھی نہیں بھلائے گی، کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ سالار محترم آج اس دنیا میں نہیں، لیکن سالار محترم کے کیے ہوئے کام و کارنامے آج بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ جب کبھی کوئی بھی اویسی ہاسپٹل سے گزرتا ہے تو دیکھ کر دل سے پکارتا ہے کہ یہ دیکھو، یہ میرے سالار کی بنائی ہوئی عمارت ہے، یہ دواخانہ ہمارے سالار نے بنایا تھا، صلاح الدین اویسی نے بنایا تھا۔ لوگ جب دارالسلام کو آتے ہیں تو دیکھ کر کہتے ہیں، ارے یہ وہی دارالسلام ہے جس کو عبد الواحد اویسی اور سلطان صلاح الدین اویسی نے حاصل کیا۔ کام رہ جاتے ہیں۔ تو میں آپ سے بتانا یہی چاہتا ہوں، کل کے دن میں بھی مر جاؤں گا، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اگر میرے کام کچھ اچھے تھے تو لوگ ضرور میری موت پر روئیں گے۔ اگر میں نے کچھ اچھا کیا، عوام کے دلوں میں اگر میں نے کچھ جگہ بنائی، تو شاید کچھ لوگ میرے جنازے میں شریک بھی ہو جائیں گے۔ اگر میں نے واقعے میں مدد کی ہے کسی غریب کی، تو شاید اس غریب کے آنکھ سے آنسو ٹپک پڑیں گے میری موت پر۔ شاید لوگ کچھ تعداد میں میرے آخری سفر میں کھانا بھی دے دیں، لیکن تھوڑے دن بعد مجھے بھی بھلا دیں گے۔ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کی ضروریات و زندگی کی مجبوریات ہوتی ہیں، ضرور یاد کریں گے لیکن آہستہ آہستہ بھلا دیں گے۔ لیکن وہ کام جو اکبر الدین اویسی نے کیا، وہ کام میرے مرنے کے بعد بھی میرے نام کو زندہ رکھیں گے۔ اور وہ ایک کام ان گلیوں میں ادھر پیچھے 7 منزلہ جو بلند عمارت ہے جو کھڑی ہے،
جب تک یہ عمارت کھڑی رہے گی لوگ اس عمارت کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا، ہمارے حلقے میں ایک MLA تھا، اس کا نام اکبر الدین اویسی تھا، اس نے یہ اسکول بنایا۔ ارے ہم کو سب کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ کون سے دولت مند انسان نے کون سی دولت کو لے کر اس دنیا سے گئے؟ دنیا کے امیر ترین آدمی کا نام نظام دکن تھا، تو وہ بھی جب مرے تو کیا اپنے ساتھ اپنی دولت لے کر گئے؟ کئی بادشاہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو کیا کوئی اپنی دولت کو لے کر گئے؟ اگر میں بھی مروں گا تو کیا اپنے ساتھ اپنی دولت کو لے جا سکوں گا؟ نہیں، اللہ مجھے جو بھی دیتا ہے میں ان غریبوں میں بانٹتا ہوں۔ جن کی وجہ سے دولت ملی، جن کی دعاؤں سے دولت ملی، ان کا حق میری دولت پہ پہلا ہے، یہ سمجھ کر ان کی دولت انہی کو لوٹاتا ہوں جن سے مجھے دولت ملی ہے۔ اپنی اولاد، اپنے گھر کو سب سے آخر میں دیتا ہوں اگر کچھ بچ جاتی ہے۔ یہ عمل ہے میرا۔ میں نے اسمبلی الیکشن میں وعدہ کیا تھا کہ حافظ بابا نگر میں ایک اور اسکول بناؤں گا۔ الحمدللہ اللہ کا فضل کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں کہ عمر کالونی میں ہم زمین لیے تھے اور 8 دن پہلے ہم نے وہاں پر بھی ایک اور اسکول کا سنگ بنیاد نقیب ملت صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب معزز رکن پارلیمنٹ کے ہاتھوں میں کے ذریعے ہم نے سنگ بنیاد کی تقریب منعقد کی، اور اسکول بنے گا انشاءاللہ 1-2 سال میں۔ اور میرے مرنے کے بعد یہ اسکولوں میں جو کام آج ہو رہا ہے وہ کام میرے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا، یہ رکے گا نہیں۔ یہ جو ایک اسکول جو چل رہا ہے 1300 بچے اس میں زیر تعلیم ہیں، اور پورے جو اسکول ہے، آپ کو یاد دلاؤں کہ 99 میں جب انتخاب لڑا تو میرا وعدہ تھا ایک اسکول بناؤں گا۔ نشیمن نگر میں ایک اسکول بنا دیا، چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ ایک وعدہ تھا ہو گیا ختم، لیکن اکبر اویسی ایسی زندگی جینے کا خیال نہیں، جھوٹ اور فریب کی زندگی نہیں جیتا ہے۔ اکبر الدین اویسی بے شک گنہگار ہے، بہت گناہ ہوئے ہیں، گنہگار ہے، لیکن اللہ کی رحمانیت پر مجھے یقین ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا، لیکن میں اپنے وعدوں کو بھلانے والا اور عوام کے احسان کو بھلانے والا احسان فراموش نہیں ہوں۔ جب تک زندہ ہوں ایک ایک فرد واحد کے احسان کو یاد رکھوں گا، کبھی اس احسان کو نہیں بھولوں گا۔ جو ہاتھ میرے حیات کے لیے اٹھے تھے، دعائیں کر رہے تھے، اس احسان کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ وہ اویسی ہاسپٹل کے میدان میں کھڑے ہوئے، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں زارو خطار رونے والے، ہاتھ اٹھا کر میری حیات کے لیے دعا کرنے والوں کے احسان کو میں نہیں بھلا سکتا۔ وہ کیئر ہاسپٹل میں 5-6 دن تک کیئر ہاسپٹل کے سامنے بیٹھ گئے، وہیں پہ نماز، وہیں پہ عبادت، وہیں پہ سوتے رہے کہ بس بتا دو اکبر اویسی کی کیسی حیات ہے، صحت کیسی ہے، ان کی حالت کیسی ہے، اس کے لیے دعا کرتے رہے۔ کیا میں ان احسان کو بھول جاؤں؟ گھروں میں بیٹھ کر میری ماں اور بہنوں نے روزے رکھے میری حیات کے لیے، کیا اس احسان کو بھول جاؤں؟ معصوم بچوں نے دعائیں کی اپنے ننھے منھے ہاتھوں کو اٹھا کر، تو کیا اس احسان کو بھول جاؤں؟ ارے وہ دعائیں نہیں ہوتی
تو شاید میں زندہ نہیں ہوتا، یہاں پہ کھڑا نہیں ہوتا، آپ سے مخاطب نہ ہوتا، اور شاید یہ کام نہ کیا ہوتا۔ ارے اکبر الدین اویسی قرضدار ہے ہر ان دعا کرنے والے میرے بھائی کا جس نے میرے لیے دعا کی تھی۔ پوری زندگی کی کمائی، اپنی دولت بھی اگر لٹا دوں، اپنے اور اپنی آل اولاد کے جسم کی چمڑی کو بھی نکال کر اگر آپ کے قدموں کے نظر کر دوں، تب بھی میں آپ کے دعاؤں کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ یہ میرا ایمان ہے۔ احسان کو ماننے والے کا نام اکبر الدین اویسی ہے، کبھی احسان کو نہیں بھولتا۔ یہ بہت بڑا احسان آپ نے کیا۔ حالیہ عرصے میں آپ نے دیکھا کہ کیسے حالات ہوئے۔ پہلے تو ملک معاشی بدحالی کا شکار تھا، پریشانی تھی، لوگ بے روزگار ہیں، لوگ دانے دانے کو محتاج ہیں، ہندوستان کی اکانومی، معیشت تباہ ہو رہی ہے، روپیے کی قدر گر رہی ہے، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے، سلنڈر مہنگا ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ افراتفری کا عالم ہے۔ لیکن وقت کے حکمرانوں کو ملک کی معیشت کی فکر نہیں، گرتے ہوئے روپیے کے قدر کی فکر نہیں، بڑھتے ہوئی مہنگائی کی فکر نہیں، بے روزگار بھٹکنے والے نوجوانوں کی فکر نہیں، گریجویٹ بے روزگاروں کو نوکری دینے کی فکر نہیں۔ صرف نفرت کی بنیاد پر اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے نفرت انگیز باتیں، نفرت انگیز تقاریریں کرتے رہے اور اس ملک کو بانٹتے رہے۔ اور پھر وہ بدحالی، وہ پریشانی کم نہیں تھی کہ دنیا میں کورونا وائرس نام سے ایک بیماری آئی، اور اس کے آنے کے بعد ساری دنیا کی معیشت تباہ و برباد ہو گئی۔ ساری دنیا میں کمپنیاں بند ہونے لگیں، صنعت کاروں کی صنعتیں بند ہونے لگیں اور صنعت ڈوبنے لگیں، لوگ بے روزگار ہونے لگے، کروڑہا لوگ ہندوستان میں بے روزگار ہوئے۔ کیا آج اس ہندوستان کے حکمرانوں کو فکر ہے کورونا کی طرف سے آنے والی معاشی بدحالی کو مستحکم کرتے ہوئے نئی راستے نکالنے کی کوئی جدوجہد ہے، کوئی فکر ہے، کوئی منصوبہ ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ اگر کچھ ہے تو پھر نفرت انگیز باتیں، نفرت انگیز تقاریریں، ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، مجلس ایسی، مجلس ویسی، مجلس ویسا، وہ اسد اویسی ویسا، وہ اکبر اویسی ایسا، وہ یہ بولا، وہ بولا۔ ارے چھوڑ دو، مجلس خراب ہے، ہم خراب ہے۔ ارے ہماری خرابی کو چھوڑو، ملک کی خراب معیشت کی فکر کرو، ملک کی بے روزگاروں کی فکر کرو، ملک کی ترقی کی فکر کرو، ملک کے گرتے ہوئے روپیے کی فکر کرو۔ لیکن ان کو اس کی فکر نہیں ہے، ان کو اس کی فکر نہیں ہے۔ جی ایس ٹی کے بقایا جات ریاستوں کو دینا تھا، نہیں دیے۔ ایوان اسمبلی میں جی ایس ٹی کی بل آئی تھی، جی ایس ٹی کی بل کی مخالفت مجلس اتحاد المسلمین نے کی۔ میں نے تقریر میں کہا کہ نہیں، یہ جی ایس ٹی کی بل کی تائید مت کرو، تو ہمارے چیف منسٹر صاحب بولے نہیں اکبر صاحب، آپ کو نہیں معلوم۔ ہاں نہیں معلوم، اب وہ مار رہے ہیں بی جے پی کے نام پر۔ پہلے سن لیے ہوتے ہماری بات تو۔ یہی تو فرق ہے نا مجلس اور مخالفین مجلس میں۔ مجھے سالار کی وہ بات یاد آتی ہے کہ سالار کہا کرتے تھے کہ مجلس اور مخالفین مجلس میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ مخالفین مجلس اس وقت بارش کی گواہی دیتے ہیں جب بارش کے بوندیں ان کے جسم کو بھگوتی ہیں، لیکن مجلس ہوا میں بو سونگ کر کہتی ہے کہ بارش ہونے والی۔ یہی ہوا، ہر معاملے میں تائید، اس میں بی جے پی کی تائید، اس میں بی جے پی کی تائید، نوٹ بندی میں بی جے پی کی تائید، جی ایس ٹی میں بی جے پی کی تائید۔ ہم تو مخالفت کرتے رہے،
اور آج کیا بول رہے ہیں؟ ہم سے زیادہ بی جے پی کے مخالفین بنے پڑے ہیں. یہی تو فرق ہے. بہرحال کورونا وائرس کووڈ آیا، اس وقت بھی اکبر الدین اویسی گھر میں نہیں بیٹھا. دنیا جانتی ہے 9 مہینے میں ایک دن بھی میں گھر میں نہیں رہا. مارچ کے مہینے سے لے کر اس نومبر کے آخری تک اکبر الدین اویسی میدان میں ہے، روزانہ عوام کے درمیان میں ہے، خدمت کرتا ہوا، ان کو دلاسا دیتا ہوا، ان کے ہمتوں کو باندھتا ہوا، کبھی بیمار کی مدد کرتا ہوا تو کبھی کنٹینمنٹ زون میں مدد کرتا ہوا، کبھی اناج کی تقسیم کے ذریعے لاریوں کے اناج میں نے روانہ کیے. ایم ایم کالونی میں، بلہ گڑے میں فاطمہ اویسی KG to PG کے کیمپس سے دنیا نے دیکھا 1 لاکھ راشن کے کٹس ہم نے تقسیم کیے. 1 لاکھ پکا ہوا کھانا رمضان میں روزے داروں میں تقسیم کیا. 1 مہینے کا راشن 10 دینی مدرسوں کو روانہ کیا میں نے، 10 دینی مدرسوں کو. اور پھر کئی خانخواہوں میں، کئی درگاہوں میں کئی راشن کے لاریاں بھیجی میں نے درگاہوں میں مدد کے لیے. پھر اس کے بعد رمضان میں مساجدیں بند تھیں، کئی حفاظ جو تراویح پڑھاتے تھے اور مساجد میں ان حفاظ کو تراویح پڑھانے پر کچھ معاوضہ مل جاتا تھا. مساجدوں کے بند ہونے سے حفاظ پریشان تھے تو حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کے 250 حفاظ کو 1500 روپے کی امداد بھی ہم نے پہنچائی. پرانے شہر کے جتنے چھوٹے ویڈیوگرافرز تھے، شادی خانے بند ہونے کے بعد وہ پریشان تھے تو ان ویڈیوگرافرز کی بھی ہم نے مدد کی. اور پھر جتنے پرانے شہر کے چھوٹے چینلز چلاتے ہیں وہ لوگ بھی پریشان تھے، ان کی مدد کی، صحافیوں کی مدد کی. اور وہ لوگ جو یہاں پر یوپی، بہار، بنگال، جھارکھنڈ سے آئے تھے، ہزاروں راشن کے کٹ ان کو بھی تقسیم کیا، ان کو بھی ان کے گھروں تک پہنچایا. اور پھر وہ اپنے گھروں کو جانا چاہتے تھے تو ان کے گھروں کو جانے کا انتظام بھی ہم نے کروایا. کیا اس بات سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم پہ تنقید کرنے والوں، کہاں تھے تم جب ضرورت تھی؟ ارے صرف یہ نہیں تھا، 12 کروڑ روپیہ صرف ہوا اویسی واسرا ہاسپٹل میں. نئے وینٹیلیٹرز، نئے مانیٹرز، نئے ہائی فلو نیزل کینولاز، نئے انفراسٹرکچر کو، ایریا کو، نئے آکسیجن بیڈز کو بنایا. اور لوگ کہتے ہیں کہ کووڈ کا علاج نہیں ہوا. ارے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو آ کے دیکھ سکتا ہے. قریب 500 کووڈ کے پیشنٹوں کا علاج اویسی واسرا ہاسپٹل میں ہم نے کیا. اور ایک کووڈ کے پیشنٹ کا بل ایوریج 1.5 سے 2 لاکھ، 1,20,000 میں ہم نے علاج کیا. اور دوسرے دواخانوں میں 8 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ روپیہ لوٹا گیا. کیا ہم لیے؟ پی پی کٹس نہیں تھے تو بابا نگر کے اسکول میں، ریاست نگر کے اسکول میں، پھول باغ کے اسکول میں، نشمن نگر کے اسکول میں جو ہمارے سوئنگ سینٹر کی جو بچیاں ہیں، 100 خواتین کو روزگار پر لگا کر پی پی کٹس ہمارے اسکول میں بنا کر ہم نے اویسی واسرا ہاسپٹل میں انتظام کروایا. اور اس کا پیسہ بھی ان خواتین کو ہم نے دیا. کیا کسی نے کام کیا؟ ارے آج الزام لگاتے ہیں طوفان اور یہ کووڈ میں اس بابا نگر کی کئی لوگ گواہ دیں گے میری اس بات کا. فقیر ملا کی درگاہ کی موقوفہ اراضی کی زمین کو
میں نے حاصل کی تھی، اور وہ زمین کو حاصل کرنے کا نتیجہ کہ 400 سے زائد کووڈ کے پیشنٹوں کی تدفین فقیر ملا کے قبرستان میں ہوئی، اور اس قبرستان میں خبروں کو کھودنے سے لے کر میتوں کو خبروں میں اتارنے کا کام بھی اکبر الدین اویسی اور اس کی ٹیم نے کیا۔ کئی جنازوں کو، کئی میتوں کو لوگ ایسے چھوڑ کے بھاگ گئے، ہم نے ان جنازوں کی نماز پڑھائی، ان کا غسل دیا، کفن کا انتظام کیا، اور اس کے بعد ہمارے لوگ نے ان کو خبروں میں اتار کے مٹی ڈالی۔ جے سی پی سے قبور کھود رہے تھے تو جے سی پی والا بھاگ گیا، تو خبر کھودنے والوں کو لے کر آئے۔ ارے ہم کام کرتے ہیں، کیا کسی نے کیا ہے اتنا کام؟ اس کے بعد بھی الزام۔ صنعتیں بند ہو گئی، دکانیں بند ہو گئی، روزگار چلے گئے، گھروں میں محدود ہو گئے لوگوں میں بڑے بڑے صنعت کاروں نے اپنے بجٹ میں کٹوتی لائی، کمی لائی، کئی لوگوں کو نکال دیا، پیسوں کا خرچ کرنا بند کر دیا۔ لیکن اکبر الدین اویسی کا پیسوں کا خرچ کرنا کبھی اتنا نہیں ہوا جو کووڈ کے پیریڈ میں ہوا۔ 6.5 کروڑ روپئے، 6.5 کروڑ روپئے، کیا کوئی معمولی رقم؟ آپ غور کریے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی مرضی، بارش ہوئی، طوفان آیا، 117 برس میں ایسی بارش نہیں ہوئی۔ طوفانی جب آئی تھی 15 سینٹی میٹر، لیکن یہ حالیہ بارش 29 سینٹی میٹر کی بارش ہوئی، اور بارش کے بعد تباہی و بربادی آئی۔ لیکن میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، 2 بارشیں ہوئی تھیں، 2 ہوئی تھی نا، ایک پہلے ہوئی، پھر ایک دن کے بعد اور ایک بار ہوئی۔ پہلی جب بارش ہوئی تو کیا بابا نگر ڈوبا ہوا تھا؟ کیا پانی تھا؟ دوسری بارش میں بھی بارش کا پانی گھروں میں داخل نہیں ہوا، تالابوں کے ٹوٹنے کا پانی گھروں میں داخل ہوا۔ اگر تالاب نہیں ٹوٹتے تو شاید اکبر الدین اویسی کو رات میں آ کر ان گلیوں میں پھرنے کی، پانی میں گھومنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بول دو اس مجمع سے، کیا میں حق نہیں کہہ رہا ہوں؟ وہ تباہی و بربادی ہوئی۔ رات میں 1 بجے گرم چیرو کا تالاب ٹوٹا، کیا میں 1 بجے آپ کے درمیان میں نہیں تھا؟ کیا رات بھر آپ کے درمیان میں نہیں تھا؟ اپنے جیسی پیاں لگوایا، وہ شادی خانے کے پاس آٹوز بھے کر آ گئے، بھے کر آنے کی وجہ سے وہ نالے میں پانی کا بہاؤ کم ہو گیا، تو ہم آٹوز کو نکالنا چاہ رہے تھے، لیکن پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ جے سی پی کو لے کر چلا جا رہا تھا، تو 2 جے سی پیوں کو ہم وہاں لائے، اور دوسرے 2 اور 3 جے سی پیوں کے ذریعے ان 2 جے سی پیوں کو بہنے سے روکا، 5 جے سی پیوں کا استعمال کیا، 2 جے سی پیوں سے آٹوز کو نکالا، اور جو کچرا پھنسا تھا اس کو نکالا، اور دوسرے جے سی پیوں سے سہارا دیا۔ اگر وہ پانی وہ آٹوز کو نہیں نکالتے تو نہ جانے کیا تباہی ہوتی۔ ارے ہماری نیت میں سچائی تھی، بے ایمانی نہیں تھی۔ اگر ہم بے ایمان ہوتے، ہماری نیتوں میں سچائی نہیں ہوتی، تو خدا نخواستہ 100-200 لوگوں کی موت ہو جاتی تھی، پانی کا اتنا تیز بہاؤ تھا۔ کیا ہمارے لوگ دوڑتے ہوئے گھروں کو خالی نہیں کرے؟ کیا جانوں کو ہم بچانے میں کامیاب نہیں ہوئے؟ ارے ہم نے کام کیا، رات بھر رہے، اور پھر اس کے بعد کتنی گندگی تھی، کتنا کیچڑ تھا، کتنے جھاڑ تھے، کتنے بیل تھے، کیسی وہ کٹرنا یا کچھ نام مچھلی کا، چل رہے تو ایسی کاٹ رہی تھی پیروں کو، میرے پیروں میں ریش آ گیا۔ آدھا دن میں آئی وی لگا کر تھا، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی صحت خراب ہے، یہ آئی وی کی وجہ سے آپ کے جسم میں زہر بھی آ سکتا ہے۔
سانپ جا رہے ہیں، کیچڑ ہے، لیکن ہم نے پرواہ نہیں کی۔ میں جانتا تھا کہ میں زیادہ کچھ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن بس میری بھائی کی، میری بہن کے گھر تک پہنچ کے میں دلاسا دے دوں تو بس وہی کافی ہے سمجھ کر جاتا تھا، ان کو پکڑتا تھا، کہتا تھا کیا پریشان نہ ہو، میں زندہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری ذات سے جو ہوا میں کروں گا۔ کیا میں نے کام نہیں کیا؟ 33 آئٹم کی کٹ دی۔ ہاں میری نیت تھی ہر متاثر کے گھر تک پہنچانے کی، کوئی چھوٹ گئے ہوں گے اور وہ لوگ بھی چھوٹے ہوں گے جن کے پاس ووٹر آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، لیکن میری نیت تو ہر ایک تک پہنچانے کی تھی۔ 33 آئٹموں کی فہرست کے ساتھ ہم نے کام کیا۔ کتنا کام کیا آپ کے سامنے ہے۔ پھر 8,000 خاندانوں کو راشن تقسیم کیا، آپ کے سامنے ہے۔ بریڈ اور دودھ تقسیم کیا، آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر یہاں موجود ہے ہمارے ابتدائی کے صدر، کئی فریج بنائے، کئی چولہے بنائے، کئی واشنگ مشین بنائے آپ کے محلے میں، کیا نہیں بنائے؟ 5.5 لاکھ روپیہ دیا۔ پھر میڈیکل کیمپس کیا۔ کیا جب تک طوفان آ کر 5 دن تک کیا اسکول میں میڈیکل کیمپ نہیں تھا؟ کیا مفت دوائیں نہیں دی ہم؟ ارے ہم کام کرتے ہیں میرے بھائی، صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے کام کیا، پورے اخلاص کے ساتھ کام کیا۔ ان 9 مہینے میں 11.5 کروڑ روپے کا صرفہ آیا ہے۔ اکبر الدین اویسی مسکراتے مسکراتے اپنی غریب، مصیبت زدہ، پریشان حال عوام کے نظر کر دی، ان پر خرچ کر دیا، ان کی مصیبتوں کو دور کرنے کا کام کیا۔ کرانہ اسٹور کو بھی دیا، بے شک جن کے شادیوں کا سامان بہ گیا ان کو بھی دیا۔ بے شک میں یہ نہیں کہوں گا کہ جتنا نقصان ہوا سب میں نے ادا کیا۔ ارے پھول نہیں، پھول کی پنکھڑی دینا میری نیت تھی، وہ تو میں نے دیا۔ اکبر الدین اویسی صرف جذباتی تقاریر نہیں کرتا۔ جب میں مر جاؤں گا تو دنیا مجھے میرے تقریر کے لیے یاد نہیں کرے گی، جب میں مر جاؤں گا تو دنیا میرے اسکولوں کی وجہ سے مجھے یاد کرے گی، میری امدادی کام کی وجہ سے مجھے یاد کرے گی، میرے ترقیاتی سرگرمیوں کی وجہ سے مجھ کو یاد کرے گی۔ اور یہ دیکھیے گرم چرو کے تالاب کا 130 کروڑ کا اسٹیمیٹ بنایا ہوں تاکہ کل کے دن اگر پھر سے اس کے اوپر کے بھی تالاب ٹوٹ جائے تو بابا نگر میں پانی نہیں آنا۔ 130 کروڑ روپے کی منظوری ہم نے حاصل کی، ہم نے یہ کام کیا۔ ارے یہ کام مجلس کر رہی ہے، بہرحال بہت کہنا ہے، ابھی جلسے ہوں گے انشاءاللہ، اس میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ بس یہی کہوں گا کہ منظم رہو، متحد رہو۔ ملک کے حالات بڑے خطرناک ہیں، پہلے سے زیادہ ہم کو منظم ہونا ہے، متحد ہونا ہے۔ مجلس کا نشان کیا ہے معلوم نا؟ کیسا کھینچنا وہ بھی معلوم نا؟ بس ایسا جھکانا ہے، دبا کے کھینچنا ہے۔ کھینچیں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ ابھی بہت بولنا ہے، آئندہ جلسوں میں ہوگا۔ بس آپ سے یہی کہوں گا، بہت دن ہوئے، ایک زوردار نعرہ سننا ہے، سنائیں گے نا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ پتنگ پھیلانا ہے، پتنگ کو کامیاب کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تمام کی شکریہ کے ساتھ آپ کے جلسے کی برخاستگی کا اعلان کیا جاتا ہے، اور کل کا جلسہ، کل کا خطاب بھولت پور پر ہوگا۔